السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایک شہری کا پاکستان کے لیے کیا کردار ہونا چاہیے یا اس کی سوچ اور اس کے عمل سے کس طریقے سے ہم پاکستان کو آگے سے آگے یعنی ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ یوں تو قائد اعظم نے 1948 میں ایک خطاب کے دوران اس بات کا برملا اظہار کر دیا تھا کہ اب سے ہم نہ تو سندھی ہیں، نہ بلوچی ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ بنگالی ہیں، نہ پنجابی ہیں، اب سے ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارا ہر فعل ہر کام پاکستان کی ترقی کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ یوں تو پاکستان بنانے کے لیے اس قوم نے بہت قربانی دی، لیکن پاکستان بنانے کے بعد شاید ہم اس راہ سے یا تو بھٹک گئے یا خواب غفلت کی نیند میں آج تک سوئے ہوئے ہیں۔ یوں تو ہم باقی ممالک کی مثالیں دیتے نہیں تھکتے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، آج ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ ہم بحیثیت پاکستانی کس طریقے سے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ قائد اعظم نے اس بات کا اظہار بہت سی جگہوں پر کیا کہ ہم پاکستان کو محض ایک زمین کے ٹکڑے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ہم ایک ایسی جگہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر ہم اسلام کے مطابق عملی زندگی کا نمونہ پیش کر سکیں اور اپنی زندگیاں اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ پاکستان بنانے کی وجہ بھی اسلام ہی تھی، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے پاکستان اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہم بحیثیت مسلمان جو اسلامی عقائد ہیں، جو اسلامی شریعت ہمیں کہتی ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہوئے دنیا کو ایک نمونہ پیش کر سکیں۔ پاکستان کی جدوجہد کی وجہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا ہی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد شاید ہم خواب غفلت کا شکار ہو گئے یا تھک کر سو گئے اور آج تک ہم سو ہی رہے ہیں۔ یوں تو ایک آئیڈیل سٹیزن کی جو پہلی ترجیح ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے۔ پاکستانی ریاست بھی اپنے شہریوں سے اسی طریقے سے کچھ چیزوں کی امید وابستہ رکھتی ہے، جن میں سے سب سے پہلے تو ہم بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان خاص طور بالخصوص اپنی زندگی کو اسلامی شریعت کے مطابق گزاریں اور اسلامک پرنسپلز کے مطابق ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو انجام دیں۔ دوسرا سب سے ضروری بات، ہم اپنے فعل اور اپنے کاموں میں سچائی اور ایمانداری کو اپنے سامنے رکھیں، جیسا کہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا، ایمان، اتحاد، یقین محکم اور تنظیم۔ اسی طریقے سے ہم اپنے روزمرہ کے معمولات میں سچائی، دیانتداری، ایمانداری کا ہاتھ پکڑ کے رکھیں اور کسی بھی طور کسی کو دھوکہ یا فریب دینے سے اجتناب کریں، کیونکہ ہمارا ایک چھوٹا سا فعل کبھی کبھار کسی کے لیے بہت بڑا دکھ یا بہت بڑی مصیبت کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور بحیثیت پاکستانی خاص طور پر وہ لوگ جو کہ پاکستان سے باہر مقیم ہیں، اگر کسی کے ساتھ کوئی فراڈ یا دھوکہ دہی کا کام انجام دیتے ہیں تو وہ صرف ان پہ انفرادی حیثیت پہ نہیں بلکہ پورے کی پورے پاکستانی قوم کی ریپرزنٹیشن خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں کافی آگے ہونے کے بعد بھی بہت سی جگہوں پر جہاں باقی بہت سارے ممالک بآسانی بہت سی چیزوں کی ایکسیس رکھتے ہیں، وہاں ہمیں پاکستانی ہونے کی وجہ سے کچھ دشواری یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بحیثیت شہری ہمارے تمام ایکشنز، ہمارے تمام فعل اس بات کا مظہر ہونے چاہیے کہ ہم لوگ تعلیم یافتہ اور مہذب قوم سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ ہمارے ایکشنز، ہمارے فعل اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہوں کہ ابھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت موجود ہے۔ ہمیں اپنی ارننگز، اپنی کمائی کے ذریعوں کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق دھوکہ دہی اور فراڈ جیسی لعنتوں سے محفوظ رکھ کر کمانا چاہیے۔ بحیثیت شہری ہمیں ملکی جو کہ وفاقی سطح کے قوانین ہیں یا صوبائی سطح کے قوانین ہیں، ان سب قوانین کا پتہ بھی ہونا چاہیے اور ان تمام قوانین پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے، چاہے وہ ٹریفک کے قوانین ہوں یا جو دوسرے سول معاملات کے قوانین ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق مارنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال بھی کرنا چاہیے۔
آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.